ہم بات کرتے ہیں مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مکتبہ تشیع کیوں امام علی علیہ السلام کو مظلوم سمجھتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اور علی مظلوم ہو جاتا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت یہ گلا کر رہے تھے اس سے کہ دیکھو میں کس قدر واقعی مورد حسد قرار ہوا ہوں کہ مجھ سے حسد کیا گیا ہے، حالانکہ میں وہ ہوں کہ جس کے پاس حکمت بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس فضل بھی ہے۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر میں نے تم تک جو رسالت پہنچائی ہے اس کا کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو، مودت ہوگی تو اطاعت بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور عمر جنت کے مردوں کے یعنی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا تو پھر سرداری کیسے بنے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی حدیث امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھی اس کو پھر کنورٹ کیا گیا ہے۔ جہاں بھی آپ امیر المومنین کی فضائل کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کے لیے ایک اور وہ حدیث لا دی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی نوحہ، جو بھی منقبت امیر المومنین کے لیے آتی ہے دوسرے دن کاپی ہوتی ہے۔ بغض اسی کو کہتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، ہم ایک اور اہم پوڈ کاسٹ آج کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور میں نے خصوصی طور پر اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، میں عوام الناس کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے تاریخ اسلام کی ایک اہم کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، اور وہ کتاب اتنی منفرد کتاب ہے کہ وہ آج کل مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، اور اس کتاب کی مقبولیت ایشیا میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے مظلومیت امیر المؤمنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کتاب کے جو مصنف تھے وہ ڈاکٹر تیجانی سماوی صاحب تھے۔ تیجانی سماوی صاحب یہ وہ اہل سنت عالم تھے جنہوں نے جب امام علی کی مظلومیت کو سمجھا اور ان کی مظلومیت کو جانا تو وہ سنی سے شیعہ کنورٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد مجھے اس کتاب کا تعارف مفتی فضل ہمدرد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی ایک ویڈیو سے ہوا۔ تو جب ہم نے اس کتاب کے کچھ عنوانات کو دیکھا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں مکتبہ جعفریہ کے ایک نامور عالم دین کے ساتھ، ایک محقق کے ساتھ مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسکس کروں اور اس پر ایک اہم پوڈ کاسٹ کروں۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، آپ کے موسٹ فیوریٹ، آپ کے ہر دل عزیز، میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، اور میں اپنے مہمان کی طرف جا رہا ہوں، قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ آپ بھی بعض دفعہ یہ تعجب کرتے ہوں گے کہ جنید صاحب آپ کہاں کہاں سے کیسے کیسے ٹاپکس لے کے آ جاتے ہیں، اور ایسے ایسے موضوعات جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، اور آپ ہماری بازوانیں جو ہے حق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کو تعجب تو ہوتا ہوگا، لیکن میں آپ کے ٹاپکس اچھے ہوتے ہیں، بلکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس مطابق سوال بھی کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں قبلہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے اہل سنت علماء ہوں، اہل تشیع علماء ہوں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ، ایک اینکر جو ہے خود بھی مطالعہ کر رہا ہے، بت نہیں بنا ہوا، ایک سوال کر کے جو ہے وہ خاموش نہیں ہوتا، وہ کاؤنٹر بھی کرتا ہے اور مزید سوالات ریز کرتا ہے، تو اس سے پروگرام میں ہیلدی ڈسکشن ہوتا ہے اور عوام الناس تک اچھی بات جاتی ہے۔ تو قبلہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے آپ بخوبی واقف ہیں، مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس طرح تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام مظلوم تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، چاہے آپ
پہلے امام کی بات کر لیں، امام علی کی بات کر لیں، سیدہ کی بات کر لیں، امام حسن امام حسین کی بات کر لیں، اور یہ مظلومیت ہمارے 11ویں امام تک جاتی ہے. اور پھر جو 12ویں امام ہیں بقول اہل تشیعوں کی وہ غیبت میں چلے گئے، لیکن وہ واپس آئیں گے، رجعت ہوگی، اور اس کے مطابق جو ہے دیگر ائمہ اہل بیت بھی آئیں گے اور ظالمین سے بدلہ لیں گے. اور 12ویں امام جو ہیں وہ امام علی کی یاد کو تازہ کریں گے اور رسول اللہ کی حقیقی اور اصل خلافت کو قائم کریں گے. یہ تو ابھی دنیا میں ہونا باقی ہے. اور ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. یہ باتیں پکی ٹھکی ہیں، یہ باتیں اجماع امت سے ثابت ہیں. ہم بات کرتے ہیں مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. مکتبہ تشیع کیوں امام علی علیہ السلام کو مظلوم سمجھتے ہیں، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معاملات دیکھتے تھے، اور جنگوں میں بھی آپ کی شرکت رہی ہے اور غزوات میں بھی آپ کی شرکت رہی ہے. تو ان غزوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح خیبر علی، فاتح احد علی، فاتح احزاب علی، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فاتح بدر علی، فاتح حنین علی. یعنی ہم رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ علی کی شجاعت، علی کا علم، علی کا مرتبہ، علی کا مقام عروج پر رسول اللہ اپنی زندگی میں بقول اہل تشیعوں کے اپنا وسیع بنا کے گئے تھے، اور مثال دی تھی کہ علی کی اور میری مثال ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اور شجاعت بھی ثابت ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو جن کو دیکھ کر صحابہ کانپ جاتے تھے، ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، ان کو علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا. عمر ابن عبدود کو، اور اسی طرح مرحب کو ایسا پچھاڑا، ایسے ٹکڑے کی کہ تاریخ آج بھی علی کا نام لیتی ہے کہ علی سے بڑا مرد مجاہد، علی سے بڑا فاتح اور علی سے بڑا جنگ میں لڑنے والا کوئی نہیں. اتنی شجاعت جو عروج پر ہو، کیا ہوتا ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اور علی مظلوم ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے قبلہ ارشاد؟ دیکھیں، ایک چیز تو پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا میں عدل بھی رہتا ہے، دنیا میں ظلمت بھی رہتی ہے، دنیا میں علم بھی رہتا ہے، دنیا میں جہل بھی رہتا ہے، دنیا میں حکمت بھی رہ رہی ہے اور دنیا میں نادانی بھی رہ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں کو جگہ دی ہے. انسان کو ضرورت یہ ہے کہ وہ خود پہچانے کہ عدل کہاں ہے، حکمت کہاں ہے، علم کہاں ہے. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کی زبانی ہی سمجھاؤں. بالکل صحیح. یہ آیت کا نمبر بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے. اکثر تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں قبلہ کہ اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ زارعی صاحب قرآن کی اتنی آیتیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس آیت کا جواب دیں اور کس کا نہ دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر قرآن کو سننا بھی چاہیے. بے شک. اور اگر آپ قرآن کو سننے کا مادہ نہیں رکھتے، اللہ کی باتیں سمجھنے کا مادہ نہیں رکھتے، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں. آپ خود سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 54 کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنا فضل عطا کیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا، حکمت کو بھی رکھا، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ابن قوا نے کہ مولا کس قدر آپ مورد حسد قرار ہوئے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے
تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت یہ گلا کر رہے تھے اس سے کہ دیکھو میں کس قدر واقعی مورد حسد قرار ہوا ہوں کہ مجھ سے حسد کیا گیا ہے، حالانکہ میں وہ ہوں کہ جس کے پاس حکمت بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس فضل بھی ہے۔ اور یہ لازمی چیز ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس شجاعت ہوتی ہے، جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے نبی سے کہا، سورہ بقرہ اس بات کو واضح فرماتی ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں کہ جس کے رکاب میں ہم جہاد کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے چنا نبی کے ذریعے سے طالوت کو۔ تو یہ کہا گیا کہ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، یہ نوجوان ہے، اس کے ساتھ حسد کیا گیا کہ یہ کیسے جو ہے نا ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، ہمارا امیر ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس چیز کے لیے خود کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے اور دیگر جو وجوہات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس شجاعت بھی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس علم اور شجاعت ہوتی ہے، جن کے پاس حکمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں میں نے اپنے مختلف پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی بیان کی ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام وہ شخصیت تھے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے نبوت کے ایام میں لوگوں پر واضح کر دیا اور حتیٰ ان کے اوپر مودت تک کو واجب کر دیا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ یہ اکثر اوقات ہم اس آیت کو دہراتے رہتے ہیں، امت کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو دین پہنچانا ہے، اس کی اجرت اللہ نے جو طلب کی ہے وہ رسول اللہ کے اہل بیت سے مودت رکھنا ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ آیت ان کے لیے ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے محمد ان سے کہو کہ اگر میں نے تم تک جو رسالت پہنچائی ہے اس کا کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو، مودت ہوگی تو اطاعت بھی کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت اتاری تو ایک حسد پیدا ہوا کہ رسول اللہ اپنے اہل بیت کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اب وجہ بتا رہا ہے کہ تم سے کیوں یہ اجر مانگا گیا ہے۔ تو پھر دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، یہ جو تم سے اجر مانگا گیا ہے اے محمد ان سے کہہ دو کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے بینیفٹ کے لیے۔ پھر دوسری جگہ پر سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ یہ جو تم سے اجر مانگا گیا ہے اسے ادا کر کے تم اللہ کی سبیل پر چل پڑو گے۔ پھر جب یہ آیتیں اترتی گئی تو لوگوں کو یہ اعتراض رہا، کہتے رہ گئے کہ یہ رسول اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ تو پھر حتیٰ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت تک اتاری کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، یہ سورہ صاد کی آخری آیت ہیں کہ اے محمد ان سے کہو کہ یہ جو تم سے اجر مانگا گیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں محمد تم سے جھوٹ بول کر ہی مانگ رہا ہوں؟ تم مجھ محمد کو سمجھتے کیا ہو؟ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو عالمین کے لیے ذکر ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، پھر تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس خبر کو جھٹلا دیا ہے، یعنی جو چیز میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، میرے اہل بیت علیہم السلام یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، ان سے مودت رکھو گے، ان کی اطاعت کرو گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ تم اللہ کی سبیل پر چل پڑو گے، یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں گے۔ تو جہاں عہدہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہاں حسد پیدا ہوتا ہے۔ امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات ہے نا، اگر آپ رسول اللہ کو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق سمجھتے ہیں تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے انہیں یہ عہدہ ملا ہے۔ در حقیقت جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عہدہ انہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو جب عہدہ اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اس کا آخر ہدف کیا ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے چیزیں کلیئر کی ہیں تاکہ یہ باتیں لوگوں کی طرف پہنچ جائیں کہ جہاں یہ عہدے ملتے ہیں وہاں حسد ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔
کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا گیا، امام حسن حسین سے حسد کیا گیا. یہ حسد ہی تھا تو امام حسن کو زہر ملا، یہ حسد ہی تھا تو جو ان کو کربلا برپا ہوئی ہے. اچھا قبلہ، ایک بڑی اہم بات، میں قطع کلامی معاف، میرے ذہن سے ایک پوائنٹ نکل جائے گا. اہل سنت والجماعت کے یہاں ایک حدیث ہے جامع ترمذی شریف، اور اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا گیا. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی خواتین کی سردار ہے. ہم نے یہ مان لیا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو پھر ان کا ایک اعتراض ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے مان لیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی مانیے. کیا وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور عمر جنت کے مردوں کے یعنی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں لفظ شیخہ، تو قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا تو پھر سرداری کیسے بنے گی؟ یعنی جنت میں دو طرح کے طبقے ہوں گے، کچھ لوگ جوان ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے. یہ کہیں پہ آپ کو ملتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. سنت کیا حدیث ہے کیا کہ ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا تو پھر کیسے آپ اس کو پروف کریں گے؟ اچھا، اس کی تعویل کیا دیتے ہیں اہل سنت؟ کہ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر تو وہاں جوان ہوں گے، لیکن یہ جو تشبیہ کی جا رہی ہے ادھیڑ عمر لوگوں کی، یہ دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ روایتی ضعیف ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اتنا بڑا منصب ملا ہوتا ہے وہ اس کو آن بھی کرتا ہے. کیا کبھی انہوں نے یہ بات کہی یا صحابہ میں عقیدہ رائج تھا؟ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں، پچھلی دفعہ آپ مفتی صاحب بیٹھے تھے نا، تواتر، تو اس میں تواتر کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کی زبانوں سے آپ نے سنا کہ حضرت شیخین وہ افراد ہیں کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ عقیدہ رائج تھا؟ یہ جنت کے جوانوں کا تو ہے، تواتر آپ کو ملتا ہے، سب مانتے ہیں. لیکن یہ جب قرآن ایک چیز کہہ رہا ہے کہ جنت میں کوئی، اب یہ ہے کہ جنت کے جوانوں کی سرداری، بھائی جنت میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو لفظ جوان ہی آنا تھا. تو کیونکہ وہاں پر انبیاء سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ہی ایج کے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایج کا ڈفرنس ہوگا، سب ایک ہی ایج کے ہوں گے، تو ان سب کی سرداری ملے گی امام حسن و حسین کو. تو پھر کوئی اگر دنیا میں بوڑھا بھی ہے تو جنت میں تو جا کر پھر بھی وہ جوان ہی ہوگا. ایسا تھوڑی ہے کہ جنت جو بندہ جوان ہے اس کے لیے جنت ہے، پھر وہ بوڑھا ہو رہا ہے پھر بھی جنت تو رہے گی اس کے لیے. تو یہ جملہ بنتا نہیں ہے در حقیقت. اچھا، اہل سنت والجماعت جو ہے، جب انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر کو جنت کا سردار نہیں بنا دیا، تو پھر امام ترمذی ایک اور حدیث لے آئے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. تو یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے اہل سنت؟ دیکھیں، جو بھی حدیث امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھی اس کو پھر کنورٹ کیا گیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی حدیث بنا دی گئی کہ جہاں بھی آپ امیر المومنین کی فضائل کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کے لیے ایک اور وہ حدیث لا دی جائے گی. اب یہ ہے کہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. تو جب یہ آپ بات کرتے ہیں، یہ حدیث سناتے ہیں، تو بہت سارے درایتاً سوال اٹھتے ہیں حدیث کی درایت پر کہ وہ پھر آپ کو سوال کے جواب دینا بڑے مشکل ہو جائیں گے. کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. تو ہم انبیاء کے سلسلے کو دیکھیں گے کہ بھئی انبیاء کیا ہیں. پھر بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اگر نبی بننا تھا تو پھر جو کس کیٹیگری پر تھے کہ بھئی ان کو نبی بننا ہے رسول اللہ کے بعد، یا اللہ کے ارادے میں تھا، تو پھر حق یہ بنتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنتے. بالکل صحیح بات. حق یہ تھا
کہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنتے جنہوں نے رسول اللہ کے بعد نبی بننا تھا. اگر نبوت جاری رہتی تو پھر ان کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. پھر ان کے پاس رسول اللہ کے علم کی وراثت کم از کم ہونی چاہیے تھی کہ قرآن کے وارث وہ قرار پاتے. جیسے اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کے لیے کہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے گزشتہ کتابوں کے وارثین قرار دیے، تو قرآن کا وارث بننا چاہیے تھا کسے؟ حضرت عمر کو. لیکن نہیں بنے. بات یہ ہے کہ پھر ان کی جو آپ زندگانی دیکھ لیں کہ ان کی زندگی یعنی اسلام سے پہلے کیسے گزری ہے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، آیا دور جاہلیت میں کس طرح سے وہ رہے ہیں. پھر آپ خود ہی سوچ لیں پھر کس طرح سے نبی بن سکتے تھے. یعنی یہ پہلی بار ایسا ہوتا کہ جس کو نبی بننا تھا اس نے ماضی میں بت پرستی بھی کر رکھی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کر رکھی ہیں کہ جس کو بعد میں اسلام نے حرام کیا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں مفتی عبدالباقی صاحب کا. جی. مفتی عبدالباقی صاحب نے اپنے کلپ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک اہل تشیع عالم ان کے برابر میں بیٹھے تھے، مولانا عباس مہدی تورابی صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی ہے، صرف بازاری باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر نبوت کا خاتمہ نہ ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے، تو آج تک اس امت میں بعض صلاحیت لوگ ایسے ہیں جو نبی بن نہیں پائے، وہ نبی ہوتے. ان کا اشارہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی طرف تھا، ایون حضرت علی کی طرف بھی تھا. تو آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی نا. جی. اب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جب ارادے میں ہی یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر بنتا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے پہلے سے ارادے میں تھا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں بننا. اب بات یہ ہے کہ صلاحیت کی کہ بھئی اگر نبی نہیں بنے تو صلاحیت کی اگر بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ صلاحیت کی بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس نبی بننے کی صلاحیت ہے، اور اللہ کے اگر نبوت تمام نہ ہوتی تو حضرت عمر نبی بنتے، تو پھر یہ جن کو نبی بننا تھا وہ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر؟ بالکل صحیح. یعنی تو پھر وہ محتاج کس کے ہیں؟ امیر المومنین کے. تو پھر یہ آپ بتا دیں کہ یہ جملہ ابس نہیں ہے کہ یہ تو جسارت ہے، جسارت ہے. یہ امیر المومنین کو نیچا دکھانے کے لیے بہت بڑی جسارت ہے. آج اس دور میں وہ تو ٹھیک ہے، اس وقت کا زمانہ. آج اس دور میں کوئی بھی منقبت، کوئی بھی نوحہ امیر المومنین کے لیے ہوتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن اس کی کاپی کیٹ بھی تو ہو رہی ہے نا. ہاں، فوراً کاپی ہو جاتی ہے. ندیم سرور کی کاپی کیٹ کتنی ہوتی ہے؟ ندیم سرور ہوں، کوئی ایرانی ہو. آج کل ایک بڑا مشہور ہے، ایک ایرانی ہے، اس کا سجاد محمد. جی. اس کا نوحہ ہے دل علی، دلبر علی، سرور علی، جان علی. اب اس کو بدل کر بات یہ ہے کہ جو بھی نوحہ، جو بھی منقبت امیر المومنین کے لیے آتی ہے دوسرے دن کاپی ہوتی ہے. بغض اسی کو کہتے ہیں کہ یعنی یہاں پر آپ کو شیعہ کی نفرت، یہاں آپ کو تسلیم ہونا چاہیے. جی. کہ بھئی آپ مولا علی کے لیے ایک منقبت آئیے نا، آپ کو سن کے خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کو حضرت عمر کے لیے بنانی ہے، حضرت ابوبکر کے لیے بنانی ہے، علی راسی وعینی، لیکن آپ دوسرا کچھ بنائیں، دوسرا ورژن نام ہٹا کر آپ ان کا نام لا رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آج اس پڑھے لکھے زمانے میں، اس شعور والے زمانے میں یہ چیز ہو رہی ہے. فوراً جو ہے وہ شاعر اٹھتا ہے اور اس کی کاپی اسی طرز پر بناتا ہے اور مولا علی کا نام ہٹا کے اور دوسرا کوئی نام لے آتا ہے. تو آپ دیکھ لیں آج اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے پڑھے لکھے دور میں، تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو مظلومیت امیر المومنین ہے نا. یہی تو مظلومیت امیر المومنین ہے کہ جو فضیلتیں، جو فضائل اللہ رب العالمین نے انہیں بخشے ہیں انہیں پرایا گیا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی بڑی فضیلتیں بخشی ہیں، ان کی اولاد کو بخشی ہیں، ان کی زوجہ کو بخشی ہیں. اب یہ زیادتی اور ظلم نہیں ہے، یہ امیر المومنین پر ظلم نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہیں قرآن کے میدان کے مطابق. لیکن میں نے انہی پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہے کہ یہ پروف کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر عالم تھے، حضرت عمر عالم تھے. جس طرح خلافت کی جو ہے نا وہ یعنی نمبرنگ ہے، اسی طرح فضیلت کی نمبرنگ ہے، پھر علمیت کی جو ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر حضرت، پھر میں نے دلائل دیے تو اس پہ لڑائی بھی ہو گئی. اچھا. ہاں، ایک پوڈ کاسٹ میں کہ بھئی جو
یہ سوال کیا گیا کہ بھائی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند پر وہ شخص ہے جو سب سے بڑھ کر عالم ہو، جس کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہو، تو پھر یہ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر عالم ہیں۔ تو پھر مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ کوئی دلیل تو دیں آخر اس کی، دلیل نہیں دی گئی۔ اچھا، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں۔ اچھا، اہل سنت کے ایک محقق ہیں جی 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 جناب حسین وفا صاحب، جی جی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یا انبیاء کے متعلق یا ان کی خلافت کے متعلق، ایون رسول اللہ یا انبیاء کی خلافت کے بعد بھی، یعنی عقیدہ ختم نبوت کے بعد بھی کوئی ایسا اللہ نے فارمولہ نہیں بیان کیا کہ معیار خلافت جو ہے اس کا تعین علم سے ہوگا، شجاعت سے ہوگا، بہادری سے ہوگا، قتال سے ہوگا۔ وہ نتیجہ یہ عکس کرتے ہیں حسین وفا صاحب کہ جس کے اندر تدبیر کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی جو دیوار کے اس پار دیکھنا جانتا ہے، جو سیاسی امور کو صحیح سمجھتا ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اب مجھے بتا دیں کہ اس حوالے سے جو آپ نے بات کی، امیر المومنین سے بڑھ کر کون بہتر ہو سکتا ہے؟ بھئی جہاں اگر بات کریں گے آپ امام حسین کی، تو میں آپ سے پوچھوں گا ہر حوالے سے کون بہتر ہے، امام حسین یا یزید؟ امام حسین۔ تو پھر آپ خود بتا دینا کہ یہ جو آپ فارمولہ دے رہے ہیں تو اس حساب سے کون بنا ہے؟ کیا اس حساب سے مروان اور مروان کے بیٹے تھے اس معیار پر؟ نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ بات اس کو جائز قرار دیں گے تو اسی وجہ سے یہ قانون بنائے گئے ہیں کہ کوئی جیسا بھی آ جائے فاسق فاجر، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے کہ حکمران اپنے فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہو سکتا۔ اسی نظام نے پھر آل مروان دیے ہیں، وہ پھر آل عباس، ان کے جو خلفاء ہیں۔ حجاج بن یوسف آپ نے بھی لکھا ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست پھر ایسا بندہ کرتا ہے اپنی حکومت کو جمانے کے لیے، جو آپ سیاست اپنی حکومت کو جمانے کے لیے جو سیاست کی جاتی ہے اس کو ڈیفرنٹ رکھیں، اور الہی نظام کو چلانے کے لیے جو سیاست کی جاتی ہے اس کو ڈیفرنٹ رکھیں۔ تو الہی نظام کو چلانے کے لیے جو سیاست کی ضرورت ہے تو وہ سیاست کا مالک امیر المومنین ہے۔ باقی اپنی حکومت کو قائم رکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کا بھی نام نہیں۔ اچھا قبلہ، یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اہل سنت کے محققین یا اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ خلیفہ بننے کے لیے نہ علم چاہیے، نہ شریعت چاہیے، نہ عدل چاہیے، نہ تقوی چاہیے، جس کو سیاست سمجھ میں آتی ہے، جو سیاسی تدبیر اچھی کر سکتا ہے، جو فیصلے کر سکتا ہے اچھے، جو حکومت چلا سکتا ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے، تو پھر تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کو یہ نعرہ لگانا چاہیے، سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست یزید زندہ باد۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اگر سیاست کی ہے، کسی نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، کسی نے علی کی خلافت کو جو ہے وہ غصب کیا ہے اور علی کے خلاف جنگ کی ہے اور حکومت کو چھینا ہے، تو ہم امیر شام کو دیکھتے ہیں اور یزید کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر تو سیاست معاویہ زندہ باد جو کہ نعرے لگتے ہیں، اور کراچی کی روڈوں پہ نعرے لگے۔ دیکھیں اپنا جنید بھائی، یہ جو باتیں ہیں نا جو لوگ کرتے ہیں، یہ ان کے اپنے جماعتیوں کو سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان باتوں سے کیا وہ اس کو دین اسلام ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ دین خدا، کیا اللہ ایسی سیاست چاہتا ہے؟ دنیا میں دو طرح کی حکومتیں ہیں، ایک حکومت فرعونیہ اور ایک حکومت الہیہ۔ اللہ رب العالمین دنیا والوں کے لیے حکومت الہیہ چاہتا ہے، جسے خلافت الہیہ ہم کہتے ہیں۔ باقی رہا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا میں ظلم بھی رہتا ہے، دنیا میں عدل بھی رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کا رستہ نہیں روکا۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ عدل کے ساتھ ہیں یا ظلم کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ علم و حکمت کے ساتھ ہیں یا آپ جہل و نادانی کے ساتھ ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کا آپ معیار دیکھیں گے تو یہ بہت پیاری بہترین آیت ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو جو حق کی ہدایت کرے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تو حق کی ہدایت۔ اب یہ حق کی ہدایت کی بات آئی ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے یعنی اس نظام کو بیان کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ
آیت جو ہے بہت بہترین آیت ہے، ہمارے سننے والوں کو یقیناً اس سے استفادہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں آیت کا نمبر، کیونکہ آیت کا نمبر بتانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اب ضروری ہو چکا ہے، اب تو ریفرنسز کی ہاں ریفرنسز کی آدمی کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے جی سورہ اعراف آیت نمبر 181 یاد رکھیے گا، سورہ اعراف آیت نمبر 181 اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پورے حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے، آیت میں نے پڑھی ہے، آیت قیامت تک رہے گی۔ آج ابھی اس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اللہ کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے، ایک امت ایسی ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتی ہے اور عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتی ہے۔ آج اگر میں اس کو ڈھونڈنا چاہوں یا پیچھے جاؤں، امام حسین موجود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے، تو یہ شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ امام حسین۔ کسی کسی بھی امام کا زمانہ اٹھا لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر یہ آیت اتاری ہے تو اس کا ہدف کیا ہے؟ تو ہم کیا کریں کہ اس کے پیچھے چلیں جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے۔ تو جو پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ عدل الہی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس میں دنیاوی سیاست مخلوط نہیں ہوتی۔ بالکل۔ کچھ لوگ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے جو سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست ہے اسی کا نام۔ بھائی سیاست اسے کہتے ہیں، حقیقی سیاست جو دنیا کے اندر الہی عدل قائم کرے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ تم ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ تو جو امام اگر جنگ میں بھی جا رہا ہے تو امیر المومنین ڈھال نہیں پہنتے تھے، نہ سینے پر نہ پشت پر، کمزور ترین گھوڑا اٹھاتے تھے، اس لیے کہ میرے مد مقابل کوئی ایسا نہ آئے جس نے ڈھال نہ پہن رکھی ہو، تو کہیں یہ بے عدالتی نہ ہو جائے کہ میں نے تو ڈھال پہن رکھی ہے اور جو مجھ سے لڑنے آیا اس نے نہیں پہن رکھی، تو یہ بے عدالتی ہو جائے گی جنگ کے میدان میں۔ تو جو اتنا خیال رکھتا ہو عدل کا، تو آپ سوچ لیں کہ یہ اسی کرائٹیریا پر اس آیت کی تفسیر میں ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ امت، یہ گروہ ہم ہیں جو پورے حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتے ہیں اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ یعنی پورے حق کے ساتھ عدل کا فیصلہ کرنے کا مادہ اگر ہے تو ہم میں ہے، محمد و آل محمد، جو رسول اللہ کے اوصیاء ہیں 12 اوصیاء۔ اب یہ آیت موجود ہے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کا یہ فرمان کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ گزشتہ امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ حق کا ہوگا، اس ایک فرقہ جو حق کا ہے اس کا امیر میں علی ابن ابی طالب، یہ میں ہوں کہ جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہوں اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں۔ امیر المومنین ظاہری طور پر مسند خلافت پر نہیں بھی تھے، لیکن خدا کی قسم اگر کوئی حق کے ساتھ ہدایت کرتا تھا اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا تھا تو وہ امیر المومنین تھے۔ حالانکہ مسند نشین کوئی اور ہے، لیکن پورے عدل کے ساتھ فیصلے کون کر رہے ہیں؟ امیر المومنین، اور ان کی ہدایت بھی کون کر رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ ابھی اس آیت کے فوراً بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 182، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 183، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اس مہلت کو سمجھیے کہ یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں سیاست کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جسے میں نے عدل کا فیصلہ کرنے کا مادہ دیا ہے،
ہدایت کرنے کا مادہ دیا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا کون ہے؟ اس کا انکار کرنے والا کون ہے؟ جو میری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی کرتے ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ان کو جھٹلاتا ہے میں ان کو بتدریج آہستہ آہستہ پکڑوں گا، ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ امیر المومنین اس آیت کا مصداق ہیں، امام حسن اس آیت کا مصداق ہیں، امام حسین اس آیت کا مصداق ہے، امام زین العابدین اس آیت کا مصداق ہیں، امام مہدی اس آیت کا مصداق ہیں۔ اب جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے، پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، تو رسول اللہ کیونکہ راہ ہدایت فراہم کر کے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کیونکہ یہ حق کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ وہ امت کو سوچنا چاہیے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ شخصیت تھے کہ جو عادل امام بھی تھے اور ہادی برحق بھی تھے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، قبل اس پوڈ کاسٹ کا ایک اہم سوال، اور یہ اس پوڈ کاسٹ کا میں آخری سوال کروں گا، وہ ہے کہ ہم مظلومیت امام علی علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، ہمارے سامنے دو بیتوں کا ذکر ہے۔ جی ایک بیت ہے جو غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے صحابہ سے کروائی تھی، جی اور حضرت علی کی امامت و خلافت کا اعلان کیا تھا، اور تاریخی جملہ ہے، رسول خدا کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لیکن تاریخ کا ستم دیکھیں، لوگوں کا ستم دیکھیں کہ جان بوجھ کر امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے منکر ہوا ہے، اور اس بات پر تجویز دی جاتی ہے برادران اہل سنت کی طرف سے کہ رسول تو علی کو اپنا دوست بنا کے گئے تھے، یعنی ہم سب کے دوست ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا، یعنی مولا سے مراد یا دوست لیتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتی ہے، مسلمانوں میں شدید اختلاف ہوتا ہے، مسلمان رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر خلافت کی محفل سجاتے ہیں انصار، اور وہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا، مسلمانوں کا اگلا رہنما کیا ہوگا۔ جنازہ رسول پڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم و تقدس کے ساتھ جنازے کی تیاری ہوتی، جنازہ پڑھا جاتا، تدفین ہوتی، اور اس کے بعد خلافت کے مسئلے پر جاتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ستم ظرفی دیکھیں تاریخ کی، کہ انصار رسول خدا کی وصال کے فوراً بعد ایک شوشہ کھڑا کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر نے کہا کہ یہ تاریخ کا ایک فلتہ تھا، ایک فتنہ تھا سقیفہ بنی سعدہ، اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی ستم ظرفی دیکھیں، ظلم دیکھیں، کہ وہاں چند اشخاص کی، چند لوگوں کی، یا ایک گروہ کی یا دو گروہوں کی محفل ہوتی ہے، اور ان چند لوگوں کی رائے سے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، جس میں نہ مولا علی شامل ہیں، نہ بنو ہاشم شامل ہیں، نہ دیگر قریش کے بڑے سربراہ شامل ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا؟ اور جو غدیر کی بیت ہے، جی اس میں رسول صرف یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ علی تمہارا دوست ہے، مولا کا مطلب دوست ہے۔ دیکھیں بات سنیں کہ یہ جو بات ہے کہ مولا علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تمہارا دوست ہے، یہ سارے مجمع کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا، اور اس سے بہت ساری چیزیں اور بھی نکلتی ہیں کہ وہاں پر اعتراض بھی ہوا رسول اللہ پر۔ یہ ایک طویل قصہ ہے، میں اس کو تھوڑا مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا نعمان بن فوری، جس کے لیے کہتے ہیں، وہ آ کے اس نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مانا، اللہ ہے کہ ہم نے مانا، اب علی کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے میرا اللہ کہتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ مولا کی مانا دوست نہیں ہے۔ اگر اس نے اعتراض کیا تو وہ مولا کی مانا سمجھ گیا تھا، اگر مولا کی مانا دوست ہی ہوتی تو وہ آ کر
اعتراض نہ کرتا. پھر اس نے کہا اگر ایسا ہے کہ پھر مجھے عذاب اللہ کر دے، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو یہ سورہ معارج موجود ہے، سال سائل بعذاب واقع، یہ ساری تاریخی واقعات لکھے ہوئے. تو وہ اس بندہ سمجھ چکا تھا. اور حضرت عمر آئے ہیں، انہوں نے آ کر فوراً مبارکباد دی ہے. مبارکباد جب دی جاتی ہے جب کوئی عہدہ ملتا ہے، تو یہ مبارکباد دینے کا ہدف ہی یہی تھا، مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو یہ عہدہ ملا ہے کہ آپ اب مومنوں اور مومنات کے ولی بن گئے ہیں. اگر اس کی معنی فقط دوستی تھی تو رسول اللہ نے بیعت کیوں لی؟ 3 دن تک وہاں کیوں بیٹھے رہے؟ یہ تو سارے آپ کے جو ہے نا محدثین نے بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین کی بیعت لی گئی. ایک تشت تھا پانی کا، اس میں امیر المومنین نے ایک طرف ہاتھ ڈالا، اس طرف سے مومنات نے بیعت کی. تو اس کا حقیقی پس منظر یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ولایت کا اعلان کیا کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کیونکہ نام نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اس شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس کی ولایت کا قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، وہ شخصیت یہ ہے جس کا ہاتھ اٹھا کر میں تمہیں دکھا رہا ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہیں، کسی صورت وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ہم دوستوں کو تو کہتے ہیں کوئی اگر بات ہوتی تو بھائی رہنے دے، آپ رسول اللہ کو یہ کہیں گے؟ بھائی کس صورت میں آپ رسول اللہ کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں؟ کسی صورت میں رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا دوست. بھائی رسول اللہ کسی کے دوست نہیں تھے. رسول اللہ حاکم تھے، رسول اللہ ان کے سردار تھے، رسول اللہ ان کے مولا تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اللہ کے نبی تھے. ان کی بات کا انکار کرنا کفر تھا. اللہ کے رسول کی آگے بولنا بھی کفر ہے، ان کی آواز سے آواز اونچی کرنا بھی کفر ہے. ایمان بندے کا چلا جاتا ہے، اعمال ہبط ہو جاتے ہیں. تو دوستوں کے آگے تو آپ چلاتے بھی ہیں. تو بھئی رسول اللہ کو پہلے آپ دیکھ لیں، بھئی رسول اللہ کس صورت میں آپ کے دوست ہیں؟ تو رسول اللہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ در حقیقت رسول اللہ پر ایک توہین کا وہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بات کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. آپ رسول اللہ کو در حقیقت دوست بتا کر آپ رسول اللہ کی بات کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو جو ہے نا آپ گرا رہے ہیں. کہ رسول اللہ لوگوں سے مذاق نہیں کرتے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو تمہارا ولی بنا رہا ہوں، اللہ نے بنایا ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ رسول اللہ نے کہا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو معاملات ہوا، اب وہ شخصیت کہ جس کے قلب پر وحی اترتی ہے، جو قرآن لے کر آیا ہے، اللہ نے اس کو چھوڑ کر یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ خلیفہ بنائیں گے؟ اس شخصیت کا اللہ انتخاب کیوں نہیں کرے گا کہ جو دین لے کر آیا ہے، جو لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہے، اللہ نے اس شخصیت کو چھوڑ کر کیسے کسی اور کے جو ہے نا وہ اس میں کر سکتا ہے کہ لوگ جسے چاہیں بنا لیں؟ اب رہی بات کہ وہ مقام کہ جہاں پر زمانہ جاہلیت میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور ایک مجہول مقام، اس کا انتخاب کیا گیا. سقیفہ بنی ساعدہ کا اعلان کرایا جاتا، بھئی فلاں دن کو ہم جمع ہوں گے، بیعت کریں گے مسجد نبوی میں. رسول اللہ کا گھر بھی وہاں تھا، باقی سارے لوگ بھی وہاں ہوتے، جمع ہوتے، پھر بیعت ہوتی. تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ کا جنازہ چھوڑنے کا آخر کیا ہدف تھا؟ کہ بھئی ہاں یہی ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسی کیا بات تھی کہ رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر جو ہے وہ کہا بھئی اتنا ضروری تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ خلیفہ بن جائے ورنہ امت میں انتشار ہوگا. تو پھر اس بات کی فکر اللہ کے رسول کو خود کو کیوں نہیں تھی؟ اللہ کو خود کو کیوں نہیں تھی کہ میرے دین کی وراثت کیسے ہوگی؟ اللہ خود اس بات کی فکر مندی نہیں کر رہا، اللہ کے رسول نہیں کر رہے، امت پر چھوڑ کے چلے گئے. جہاں دوسرے لوگوں کو اتنی فکر ہے کہ بھئی یہ جو ہے امت کا کیا بننا ہے، خلیفہ ہونا ضروری ہے، تو رسول اللہ کو اس بات کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک توہین رسالت ہے. کیا آپ رسول اللہ سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں؟ کیا پھر ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ عقل مند ہیں؟ جو لوگ آج کل دلائل دے رہے ہیں دعوے کرتے تو بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر عاقل کون؟ کوئی بھی رسول اللہ سے بڑھ کر امت کا خیر خواہ کون؟ کوئی بھی نہیں. کہ رسول اللہ کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری مسرت پر میری مسرت کا وارث کون بنے گا، میری ہدایت کا وارث کون بنے گا، جو راہ جو صراط میں لے کر آیا ہوں اس کا وارث کون بنے گا، کون جو ہے میرے علم کو آگے بڑھائے گا. اسی لیے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. بابو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پورا ایک نظام دیا ہے. رسول اللہ تو کہہ گئے کہ میرے 12 جانشین ہیں، تو رسول اللہ کی وصیت تو موجود تھی. تو امیر المومنین کے لیے کہہ چکے تھے، تو امیر المومنین کو ٹینشن نہیں تھی، وہ رسول اللہ کی تدفین میں مصروف تھے. اب یہ لوگوں کا کام تھا کہ امیر المومنین کی اگر بیعت ہو چکی تھی تو وہ اس بیعت کو نہ توڑتے. بالکل. تو آج ہمارا بڑا زبردست پوڈ کاسٹ ہوا مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا.
تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔